آج کی بات وٹامن ڈی کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ جانیں گے کہ وٹامن ڈی کیا ہے، کیسے حاصل ہوتا ہے اور اس کی ہماری زندگیوں پر کیا کیا اثرات رونما ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وٹامن ڈی کیا ہے؟ وٹامن ڈی ایک فیٹ سالوبل وٹامن ہے اور بہت سارے سائنٹسٹ کے نزدیک یہ ہارمون کا درجہ حاصل کر چکا ہے، کیونکہ یہ واحد وٹامن ہے جو کہ انسان کی باڈی خود بھی بنا سکتی ہے بشرطے کہ وہ سورج کی شعاؤں کا سامنا کرے۔ تو وٹامن ڈی بہت سارے فوڈ کے اندر پایا جاتا ہے، جس میں مچھلی ہو گئی، انڈے ہو گئے، دودھ ہو گیا، مشرومز ہو گئے، یا لیور کلیجی ہو گئی، یہاں سے بھی ہمیں اچھی خاصی مقدار میں وٹامن ڈی حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسرا بڑا سورس جو ہے وہ وٹامن ڈی سپلیمنٹس کی صورت میں موجود ہے۔ سب سے زیادہ ہمیں جو وٹامن ڈی حاصل ہوتا ہے وہ ہے سن سورج سے، جو کہ 80% تک ہمیں وٹامن ڈی دیتا ہے۔ آج ہم وہ فیکٹر ڈسکس کرتے ہیں کہ جن کی بنا پر ہم لوگ یہ جان سکیں گے سورج سے کیسے ہم زیادہ مقدار میں وٹامن ڈی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا فیکٹر جو ہے وہ ہے کہ کس ٹائم ہم اپنے آپ کو یا ہم سورج کی شعاؤں کا سامنا کریں۔ وہ وقت بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ صبح 9 سے لے کر 11 بجے تک کا جو ٹائم ہے، وقت ہے، وہ بہت زیادہ خاص ہے، کیونکہ الٹرا وائلٹ بی ریز جن کی ویو لینتھ 290 to 320 ہوتی ہے، وہ اس ٹائم زمین پر آ رہی ہوتی ہیں، اور یہی الٹرا وائلٹ بی ریز جو کہ وٹامن ڈی بنانے کے کام آتی ہیں۔ دوسری اہم فیکٹر یا اہم وجہ کہ ہم لوگ ایکویٹر دنیا میں کس حصے میں رہ رہے ہیں۔ اگر ہم ایکویٹر کے پاس ہیں تو ہم زیادہ مقدار میں وٹامن ڈی حاصل کر سکتے ہیں بنسبتاً ان لوگوں کے جو کہ ایکویٹر سے دور رہتے ہیں۔ تیسری اہم فیکٹر کہ جو گہری رنگت والے لوگ ہیں وہ نسبتاً ان لوگوں کے جن کی رنگت صاف ہے ان سے کم وٹامن ڈی حاصل کر پاتے ہیں، کیونکہ ہماری جلد کے اندر جو میلانین ہے وہ وٹامن ڈی کو بننے میں روکتی ہے۔ تو جو صاف رنگت والی لوگ ہیں وہ وٹامن ڈی زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا اہم فیکٹر کہ ہمارا کتنا حصہ جسم کا سورج کی شعاؤں کا سامنا کرتا ہے۔ اگر اپنی بات کروں تو میرے ہاتھ اور اگر میرا منہ جو ہے وہ سورج کی شعاؤں کو ایکسپوز ہوتا ہے تو یہ ناکافی ہے وٹامن ڈی بنانے کے لیے۔ جو ہم سورج سے وٹامن ڈی حاصل کرتے ہیں، خوراک سے وٹامن ڈی حاصل کرتے ہیں یا سپلیمنٹ سے حاصل کرتے ہیں، وہ کولی کیلسیفیرال کی صورت میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ الفا گلوبولین پروٹین کے ساتھ مل کر ہمارے جسم میں ٹریول کرتا ہے۔ الفا گلوبولین پروٹینز کے ساتھ مل کر ہمارے جسم میں ٹریول کرتا ہے اور سب سے پہلے یہ لیور کی طرف موو کرتا ہے، جہاں پر یہ جا کر میٹابولائز ہوتا ہے اور 25 ہائیڈروکسی وٹامن ڈی بنتا ہے۔ 25 ہائیڈروکسی وٹامن ڈی اور کیلسی ڈائول جو ہے ہمارے جسم میں گردش کرنے والی وٹامن ڈی کی ایک شکل ہے۔ یہاں سے یہ دو قسم کے میٹابولک پاتھ ویز کو فالو کرتا ہے۔ سب سے پہلا ہے آٹوکرین پاتھ وے اور دوسرا ہے انڈوکرین پاتھ وے۔ اب آٹوکرین پاتھ وے کے اندر جو ہے یہ لیور کے بعد ڈائریکٹلی ٹارگٹ سیلز کی طرف موو کرتا ہے اور ٹارگٹ سیلز میں جا کر جو ہے یہ 125 ڈائی ہائیڈروکسی وٹامن ڈی اور کیلسیٹرائول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ٹارگٹ سیلز جو ہے وہ امیون سیلز بھی ہو سکتے ہیں، وہ برین سیلز ہو سکتے ہیں، وہ سٹامک سیلز ہو سکتے ہیں، وہ پینکریاز کے سیلز ہو سکتے ہیں، وہ ہیپیٹوسائٹس مینس کے جگر کے سیلز ہو سکتے ہیں۔ وہاں پر یہ جا کر اپنے مخصوص کام سر انجام دیتا ہے، جس میں سب سے بڑا کام جو ہے وہ ہے ہماری قوت مدافعت کو زیادہ کرنا۔ دماغ کی نشو و نما کے لیے بہت کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ انسولین کی سکریشن مینز انسولین پیدا کرنے میں بیٹا سیلز کی مدد کرتا ہے، ہمارے جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے، بالوں کی صحت، جلد کی صحت اور جلد کی نشو و نما کے لیے بہت زیادہ جو ہے کام سر انجام دیتا ہے۔ اینٹی ایجنگ افیکٹ جو ہے اس کے بہت زیادہ وٹامن ڈی کے ہیں۔ اور دوسرا میٹابولک پاتھ وے جو ہے وہ ہے انڈوکرین پاتھ وے، جہاں سے یہ لیور سے جو ہے وہ کڈنی کی طرف موو کرتا ہے اور کڈنی میں جا کر یہ کنورٹ ہوتا ہے 125 ڈائی ہائیڈروکسی وٹامن ڈی اور کیلسیٹرائول کے اندر۔ اب یہ جو کیلسیٹرائول ہے یہ
بونز کی طرف موو کرتا ہے اور بونز میں جا کر اپنے کام سر انجام دیتا ہے، جس میں کیلشیم کی ایبزارپشن، کیلشیم ہڈیوں کی مضبوطی اور بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے یہاں پر۔ آج ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جسم میں وائٹامن ڈی کے کتنے لیولز ہونے چاہیے، آپٹیمم لیولز کتنے ہوتے ہیں۔ 40 to 60 نینو گرامز پر ایم ایل آف بلڈ اگر ہمارے جسم میں وائٹامن ڈی ہے تو یہ مناسب مقدار ہے۔ اگر 21 سے لے کر 29 نینو گرامز پر ایم ایل آف بلڈ ہے تو یہ ناکافی سمجھا جاتا ہے، اور اگر 20 سے بھی کم ہے تو ہم شدید کمی کا شکار ہیں۔ ہم وہ سائنس ڈسکس کرتے ہیں کہ جس کی بنا پر ہم یہ جان سکیں کہ شاید ہم وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں۔ وہ لوگ جنہیں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، موٹاپے کا شکار لوگ، شوگر کے مریض، خشک جلد والے لوگ، جوڑوں کے درد جن کو بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ وائٹامن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے، وہ اپنے معالج سے رابطہ کریں۔ وائٹامن ڈی وی ڈی آرز، وائٹامن ڈی ریسیپٹرز کیا ہیں؟ وائٹامن ڈی ریسیپٹرز ہمارے جسم میں کوئی بھی سیل ایسا نہیں ہے جہاں پر وائٹامن ڈی ریسیپٹرز نہ ہوں، اس لیے وہ ہر ایک سیل پر جا کر اپنے مخصوص کام سر انجام دیتا ہے وائٹامن ڈی۔ اس لیے ہماری صحت، ہمارے ہر سیل، ہماری باڈی کے ہر آرگن کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ وائٹامن ڈی ہمارے جسم میں جو ہے مختلف کام سر انجام دیتا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے کیلشیم کی ایبزارپشن، ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے انسولین کی سکریشن کو زیادہ کرتا ہے۔ ماں اور بچے کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کیلشیم جو ہے وہ ایبزارب کرتا ہے، ہڈیوں کی مضبوطی ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ کینسر سیلز کی بڑھوتری کو روکتا ہے، دماغ کی نشو و نما کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اینٹی ایجنگ ایفیکٹس اس کے بہت ہیں۔ ہم آنے والی ویڈیوز کے اندر یہ ڈسکس کریں گے یا یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے وائٹامن ڈی ہڈیوں کی صحت کے لیے ضروری ہے، سائنٹیفک ایویڈنسز کے ساتھ۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ماں اور بچے کی صحت کے لیے وائٹامن ڈی کیسے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، کینسر سیلز کی بڑھوتری کو کیسے روکتا ہے۔ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہماری جلد، خوبصورت جلد اور بالوں کے لیے کیسے ضروری ہے وائٹامن ڈی۔ ہم آنے والی ویڈیوز میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو قوت مدافعت ہے ہماری، اس کو کیسے وائٹامن ڈی بڑھاتا ہے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ آنے والی مزید انفارمیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔